ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں۔ اور جی وقت ہوا جاتا ہے مقابلہ نعت کا، سیگمنٹ ہے ہمارا، اور جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے، ان کے تعاون سے۔ اور جی بالکل ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ آ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے بہت ہی پیارے ججز آ چکے ہیں، بالکل منیر ہاشمی صاحب اور تانیہ عابدی، ان کو ویلکم کہیں گے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوش لباس اور خوش اخلاق، آج تو ڈریسنگ کمال کی آپ دونوں کی، زبردست۔ اچھا میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، تانیہ عابدی کی اردو بہت اچھی ہے تو میں ان سے پوچھوں گی اور کیا کیا الفاظ ہو سکتے ہیں۔ خواتین تو ہوتی ہے، لیکن اگر میل خوش لباس ہوں تو ان کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے، ہاں کیونکہ خواتین تو ہوتی ہی ہیں، اٹس ویری کامن اینڈ نارمل تھنگ۔ لیکن ماشاءاللہ منیر بھائی جو ہے ڈریسنگ میں بہت اچھا میچنگ ہو رہا ہے۔ اس میں چونکہ میری اہلیہ کا زیادہ دخل عمل ہے، بالکل وہ اپنی پسند کا مجھے ڈریس بنا کے دیتی ہیں، پہناتی ہیں، پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے اب جاؤ۔ بہت شکریہ۔ واہ جی واہ، سارا کمال تو بھابھی کا ہے جو ماشاءاللہ آپ کی ڈریسنگ کو جو ہے کمال با کمال بنا دیتی ہیں۔ اور جی راؤنڈ 1 کا جو ہے آج سیکنڈ لاسٹ دن ہے، آپ کو بتا دیں کل آخری دن ہوگا۔ اور جی یہ بھی بتا دیں کہ ٹوٹل نمبر جو ہیں 30 اور 30 یعنی کہ 60 ہیں ملا کے، یعنی کہ جج 1 کے پاس 30 نمبر دینے کا اختیار ہے، دیں تو پورے دے دیں، نہ دے تو آپ کی مرضی، اور جج 2 کے پاس بھی۔ اچھا یہ کیسی ڈیویژن ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ 10 نمبر ہوتے ہیں تلفظ کے، ٹھیک ہے، 10 نمبر ہوتے ہیں کلام کے، ٹھیک ہے، اور 10 نمبر ہوتے ہیں ترنم کے، ادائیگی کے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل ہو گئے 30 نمبر 30 میرے پاس ہو گئے، 30 ان کے پاس ہو گئے، ٹوٹل ہو گئے 60۔ ٹھیک ہے، ان میں سے بھی جیسے جیسے کوئی بچہ نمبر حاصل کرتا ہے ان کو ٹوٹل کر کے اس کا ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا ترنم، ادائیگی اور کلام، یہ 3 چیزیں ہیں جن کا جو ہے پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز کو آؤٹ کر دے تو، کیونکہ اکثر دیکھا ہے آواز بہت اچھی ہے بچوں کی، کلام کی سلیکشن اچھی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ڈیسیجن لیا یہی جائے ہوتا ہے نا، اگر کلام اچھا نہیں ہے تو اس کو نمبر کم ملیں گے، ٹھیک، اگر ترنم اچھا نہیں ہے تو نمبر کم ملیں گے، ٹھیک ہے، اگر ترنم اچھا ہے تو نمبر زیادہ ملیں گے، کلام اچھا تو پھر اس کے بھی نمبر واہ زیادہ جی ملیں گے۔ واہ، زبردست۔ جی پارٹیسپینٹ آ چکے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اقصیٰ امین ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے، اور ہمارے ساتھ نعمان خان ہیں جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، جویریہ لیاقت ہیں ان کا بھی تعلق بہاولپور سے ہے۔ خوش آمدید کہیں گے بچوں، پزل تو نہیں ہے، تیار ہیں آپ لوگ مقابلے کے لیے؟ بالکل تیار ہیں، اور ججز اجازت دیں اور بتائیں کہ پہلے کس سے سنا جائے، کون جو ہے آج مائک ہم نے رکھ دیا ہے، آج آپ نے ڈیسائیڈ کر رہے اب چونکہ دو بہاولپور کے ہیں، ایک ملتان کا ہے، ہاں تو اب میرا خیال پہلے بہاولپور سے شروع ہو جائے، بہاولپور سے ہو جائے، تو پھر آج نعمان کو موقع دیتے ہیں اور نعمان سے سٹارٹ کرتے ہیں بہاولپور سے۔ جی نعمان، اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ جی ججز، آواز بہت خوبصورت ہے، اور آپ کے تلفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہے، سر لے بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ جو میں بار بار یہاں پر کہہ بھی رہی ہوں، آپ لوگ شاید پروگرام دیکھتے نہیں ہیں، لاسٹ پروگرام دیکھا کریں، گانے کی طرز پہ پلیز 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 نعت کو مت پڑھا کریں۔ آپ نے بہت اچھی آواز اللہ نے آپ کو دیا، تو اس سے بہتر نعت پڑھ سکتے تھے۔ یہ وہ گانا ہے، کون سا ہے منیر بھائی؟ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ گانے کی طرز جو ہے آپ اس کو پلیز کوشش کریں کہ یہ چیز نہ ہو، یہ ہمارے یہاں بہت غلط ایک کانسیپٹ بن گیا ہے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے، تو بہرحال آپ آئندہ خیال رکھیں اس کا۔ ویسے آپ کی محفلوں میں پڑھتے ہیں نا لوگ، سارے پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کمپٹیشن میں کوشش کریں کہ آپ نعت کو نعت کے طریقے سے پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاشمی صاحب آپ کیا کہیں گے بچے کے بارے میں؟ ماشاءاللہ آواز میں تو سوز ہے، اس سے بہتر ادائیگی ہو سکتی ہے۔ واقعی گانوں کی طرز جو ہے نا، اب دیکھا آپ نے اتنی اچھی، اور یہ آپ کو شاید پتہ نہیں کلام کن کا لکھا ہوا ہے، یہ حضرت سید معین الدین گولڑوی المعروف لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اتنے بڑی عظیم ہستی کا یہ کلام لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ پڑھنے سے ہمارا خیال جو ہے ہم گانے کی طرف جا رہا ہے، بالکل، تو نعت کا مطلب یہ ہے نا کہ نعت پڑھے کہ ہمارا خیال حضور کی طرف جائے، نہ کہ گانے کی طرف جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ملتان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، حضرت ابر شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم نعت وہ شاعر ہیں، آج ماشاءاللہ ان کا عرس بھی ہے، لیکن ہم نے ان کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، ان کی زیارت کی الحمدللہ،
لیکن ان کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدمی پہنچ جاتا تھا. سبحان ایسے محبت سے لکھنے والے لوگ تھے. میرا بیٹا خیال کریں, محنت کریں, لیکن آواز اچھی ہے, آواز کو ضائع نہ کریں. کمپوزیشن جو ہے یہ بہت کاؤنٹ کر رہی ہے, کس چیز جی ہاں. کو لے رہے ہیں. جی اگلی پارٹیسپینٹ جو ہے بالکل ہمارے ساتھ بچی ہے, اور ملتان سے ہی لیتے ہیں. ملتان کی بچی کو شامل کرتے ہیں. بہاولپور سے ہو گیا, اب ملتان کی باری ہے. جی اقصیٰ امین سے سنتے ہیں. جی اقصیٰ آپ سے سنتے ہیں. ریڈی ہے اقصیٰ؟ جی بچہ. کی شان ہی نرالی ہے. بے شک بے شک. تو جن کی شان بیان کی جا رہی ہو تو پھر ان کے کرم سے ان کے پڑھنے والوں کی کیا شان ہے. ماشاءاللہ. واہ جی واہ. تو ماشاءاللہ بچے بہت اچھا پڑھا آپ نے. وہ آپ نے وقت زیادہ لیا لیکن بڑا بہت اچھا. آپ کے کلام کی سلیکشن بھی بہت اچھی, ادائیگی بھی بہت اچھی, ہر لحاظ سے خوبصورت پڑا. اللہ میاں آپ کی آواز میں اور برکت عطا کرے. بہت شکریہ. اللہ تانیہ آپ کی کیا کہیں گے؟ سیم یہی کہوں گی, بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز, بہت خوبصورت کلام, اور بہت آپ نے ڈوب کے دل سے پڑھا, اور ایک سرور آ گیا ایک ہم لوگوں کو. بہت خوبصورت ادائیگی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس میں بڑا نعت خواں بنائے اور قبول کرے آپ کی یہ حاضری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں پوچھنا یہی چاہوں گی اقصیٰ سے. اقصیٰ مائک لیں, کیا لگ رہا تھا کہ ججز کو آپ کا پڑھا ہوا یا سٹائل جو انداز ہے پسند آ جائے گا؟ ماشاءاللہ کیا لگتا ہے؟ میں نے تو اللہ بھی امید کی ہوئی تھی کہ اللہ کو ہی بتائے کہ ججز کو پسند آتا ہے کہ نہیں. میرا صرف یہ شوق تھا. جی کوشش بہت کی ہے. نمبروں کے علاوہ نا ہاں کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں جسے صوتی اثرات بولتے ہیں. جی تو یہ جو کیفیت تاری ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ادھر سے ہوئی ہے نا. ہاں بالکل. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور نوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور شمع کوکنگ آئل کی کچن میں عائشہ آ چکی ہیں. مایوس بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور کوتھم بھی ہمارے ساتھ ہے. کیسے نوید بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک. دعائیں. اچھا شکر ہے بولنے لگ گئے, آواز نکل آئی. نہیں تو میں تو سوچ رہی تھی کہ بھئی میں کہیں دور سے آواز آئے گی نوید بھائی کی. تو کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج کیا سکھا رہے ہیں؟ آج جو ہے عمران بھائی نہیں آئے, جو ساتھی تھے آپ کے, آج وہ نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, خیر و عافیت سے ہوں. تو کیا بن رہا ہے آج؟ کچھ بیکری آئٹم سا لگ رہا ہے, اور میں سوچ رہی تھی اچھا تھوڑا چینج ہونا چاہیے. ہمیشہ ایک طرح کے کھانے کھا کے نا بندہ بور ہو جاتا ہے. تو کیا بنا رہے ہیں آج؟ بسوسا پیسٹری بنا رہے ہیں ہم. اچھا یہ نام مجھ سے نہیں ہو رہا, بسوسا پیسٹری. میں پیسٹری کہہ دوں گی. ٹھیک ہے, پیسٹری بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں ایگ رول بنا رہے ہیں. واہ جی واہ. اچھا یہ کچھ تیار بھی ہیں؟ ایگ رول جو ہے نظر آ رہا ہے, یہ جو ہے رول پٹی بنائی ہے ہم نے نا, جس طرح مانڈا پٹی. اچھا ایگ رول جو ہے کچھ سویٹ میں تو نہیں ہے, نمکین. لو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اسپائسی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں چاکلیٹ شیک بنا رہے ہیں. واہ جی, ساتھ ہے چاکلیٹ شیک, بچوں کا فیوریٹ جو ہے شیک, کیونکہ چھوٹے بچے بھی گھر میں ہیں. اور مزے کی بات ہے روزہ فرض نہیں ہے پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں. اچھا کل بتایا تھا میں نے کہ زینو نے روزہ رکھا, اور آج پھر ضد نہیں میں روزہ رکھوں گا سحری کے ٹائم. یار نہیں یار تمہارا حال برا ہو جاتا, ابھی 7 سال کا. نہیں میں روزہ رکھوں گا, اور اس بچے نے روزہ رکھا. تو یہی حال ہے آج کل, بچوں کو چھٹیاں ہیں, گھر میں ہیں, اور بچے جو ہے ضد کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے. تو ان کے لیے کچھ ایسا ہو جس میں انرجی ہو. تو انرجی کے لیے ضروری ہے کہ جی شیک ڈیلی بنائے جاتے ہیں. اور چاکلیٹ شیک بنائیں گے نوید بھائی, اور دیکھیں گے کیسے بنتا ہے. تو اب ہم سٹارٹ کیا لے رہے ہیں؟ سٹارٹ میں رول کو سٹارٹ کریں گے. رول پٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر ہم لیتے ہیں مانڈا پٹی مارکیٹ سے نا, تو ہم گھر میں بنائیں, گھر میں فری ہیں. اچھا نام ہے مانڈا پٹی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے سپرنگ رول بنایا, اور اس کے لیے جو ہے میں نے کچھ اسی طرح کا کچھ آئٹم تیار کیا, لیکن ایسے بنے نہیں ہیں مجھ سے. میں نے میدا ڈالا, انڈا ڈالا, اور پانی ڈالا. آپ بتائیں اس میں کیا؟ اس کے اندر ایگ ہے, فائن فلور ہے, اور کارن فلور اور واٹر. پہلے ایگ اور فائن فلور کارن فلور کو اچھا کارن فلور بھی اس میں مکس کیا ہے, اس کی وجہ سے جان آتی ہے نا, ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹوٹتا نہیں آپ کا رول. اب رولنگ کریں گے نا اس کی. ٹھیک ہے. اور پتلا پتلا بھی بنا ہے, مجھ سے بنتے بھی ہیں. ہاں واہ جی واہ زبردست. تو ہم لوگ ویسے روٹین وائز جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میدا استعمال کرتے ہیں, انڈا اور پانی استعمال کرتے ہیں, اور نمک جیسے ہے ویسے ڈالتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے کارن فلور کا بھی استعمال کیا ہے. کتنے چمچ استعمال کیے؟ ہاف کپ. 5 ایگ ہیں, ہاف کپ کارن فلور ہے. اچھا انڈے کتنے ڈالیں؟ 5 ایگ ہیں. اچھا انڈوں کا بھی استعمال ہے اس میں.
ٹھیک ہے جی. 5 انڈے استعمال کیے ہیں اور ½ کپ کارن فلور ہے اور ½ کپ دہی میدا لینا ہے. اچھی طرح مکس کرنا ہے, بالکل تھک کرنا ہے, گریوی نہیں بناتے ہم. اچھا, وہ میں اس وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور یہ بڑی کوششیں جاری ہے. 3/4 کپ واٹر ڈالنا ہے. ہم تو صرف چمچ ہلا لیتے ہیں. اچھا, یہ مزے کی بات ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا پکاتی ہیں, تو ہم صرف چمچ ہلاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جی میں بناؤں, میں ٹرائی کروں؟ جی کریں, اللہ کرے ٹھیک بن جائے. پہلے سے اٹھائیں. ہے میں کوشش کر رہی ہوں اور مجھے بتائیں کیسے بنانا ہے. ڈال دوں یہ جی. واہ جی واہ, یہ دیکھیں, صحیح نہیں بنے, دیکھا صحیح نہیں بنا ہے. اب بتائیں, علی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایسی طرح عائشہ تو ایسی بنا رہی ہے جیسے کبھی کھانا ہی نہیں بنایا. یار واقعی ایسی چیزیں کبھی نہیں بنائی. سادہ کھانا تو ہم بنا لیتے ہیں جو ہم نے جو ہے اپنی اماں سے سیکھا, لیکن اس طرح کی جو ہے ڈشز جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. نئی چیزیں جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں شیف جو ہے پرفیکٹ کام چاہیے ان کو. واہ جی واہ, گڈ بھائی, زبردست. یہ دیکھیں, واہ جی واہ. دیکھیں تو عائشہ نے جو بنایا اب وہ دکھانے کے قابل نہیں. کوشش میں نے بھی کی تھی تو اس کے لیے تھوڑا ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور جی بالکل نیم گرم کرنا ہے. ہاں جی بالکل بنائیں. اور ماریوز بھی ہمارے ساتھ ہے, چکن مکھنی ہانڈی مکرونی. واہ جی واہ, زبردست. یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ میں بنا ہے یہ. جی زبردست زبردست زبردست. اور شمع کوکنگ آئل بھی استعمال کیا اور آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ ہم کرتے آ رہے ہیں. شمع کا جو رزلٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح کے جو ہے رول بنائے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس میں کچھ قیمہ بھرنے جا رہا ہے, وہ بھی بتائیں کس طرح بنانا ہے, کیونکہ پھر اس میں شمع کوکنگ آئل بھی استعمال کیا گیا ہے, تو کس طرح جو ہے بنایا ہے. ½ کپ ہم نے چکن لیا, اسے ابالا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بالکل کیوب کیا ہے. اس کے بعد یہ چکن ہے, یہ نظر آ رہی ہے. یہ ناظرین یہ بوائل کی ہے یا قیمہ لیا تھا اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی ابالنے کے بعد اسے قیمہ کیا ہے, بریک کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے, بلیک پیپر, کالی مرچ ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ریڈ چلی استعمال کی یا نہیں؟ ریڈ چلی نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہے, اسپائس نہیں ہونا چاہیے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ روزے کے ٹائم اسپائسی کھانے کھا لو تو پھر جو ہے, ابھی جو ڈاکٹر آئے تھے تو یہی مسئلے مسائل چل رہے تھے. عائشہ لوگ اسپائسی کھانے کھاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. تو اس دن میں نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا تھا آپ کو, اگر یاد ہو تو, اگر نہیں تو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. پھر میں جا رہی ہوں اپنے جناب بالکل کمپٹیشن کی طرف, نعت کمپٹیشن کی طرف, جو کہ ہیرو ڈٹرجنٹ جو پاؤڈر کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ سال بھی بالکل جو گزر گیا اس پہ پیش کیا گیا تھا, تو ان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. تو میں اب بتا دوں کہ کرنا کیا ہے. دیکھ لیں, یہ ٹپ میں نے جو ہے مجھے یاد ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پکوڑے وغیرہ تلنے ہیں تو جو آئل دیں آپ, شمع کوکنگ آئل, تو اس میں تھوڑا سا نمک چٹکی بھر ڈال دیں, تو پھر جو ہے پکوڑوں میں آئل جذب نہیں ہوگا. کتنا اچھا ہے نا آئیڈیا. کچھ اور ٹپس یاد کروں گی, پھر میں آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کروں گی, آپ کو بتاؤں گی. جی آپ نوید بھائی کنٹینیو کریں. اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ججز کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں, کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں, اور جو کہ ہیرو کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہے, اور ہر سال کی طرح اور اس سال بھی جی بالکل ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی گفٹ ہیمپر بھی نظر آتے ہیں. اور کیونکہ نعت کمپٹیشن جو ہے اسپیشلی ان کی طرف سے ہی اسپانسر ہی کیا جاتا ہے, ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے ہی نعت کمپٹیشن جو ہے. تیسری پارٹیسپینٹ جو ہے بالکل وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل بالکل جی بالکل, تعلق بہاولپور سے, اور ہمارے ساتھ ہے اب جویریہ. جی بچہ ہو جی کیا کہیں گے ججز ہمارے؟ بہت اچھا پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ. اور تھوڑا سا جو انترا اٹھایا تھا اس میں تھوڑے سے پہلے انترے میں آپ کی ٹون جو تھی وہ گڑبڑ ہوئی, بعد میں آپ نے سنبھال لیا اس کو. بہت اچھا کلام سلیکشن تھی, بہت اچھا پڑھا. آپ شاید فرسٹ ٹائم ٹی وی کے سامنے آئی ہیں, تھوڑا کنفیوز لگ رہی تھی آواز, لیکن ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. اور اس کو آپ مزید سیکھتی رہیں, اور آپ لوگوں کے لیے تو یوٹیوب ہے. اب آج کل کی جو نعت خواں ہیں, جو آج کل آپ جن کو فالو کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, اس میں روحی ٹی وی سے ہی ایوارڈ یافتہ یہاں سے ہیرا سلمان بہت خوبصورت پڑھتی ہیں, ان کو فالو کریں. زہرا علی ہیں جو روحی ٹی وی سے, وہ بھی دونوں یہیں سے ہو کے گئی ہیں, اور اب ماشاءاللہ اس وقت ایک بڑی نعت خانہ میں ان کا نام ہے. آپ ان کو سنیں, ان سے سیکھیں, اور
पुरानी जो है अगर वो भी आप सुने तो वो भी अच्छी बात। बिल्कुल। अच्छा, रिजल्ट जो है, क्योंकि हमने वक्फे पर जाना है, बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा, आप लोग बिल्कुल कंपाइल कर देंगे। तब तक जो है हीरो डिटर्जेंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है हमारे पार्टिसिपेंट के लिए, वो हम इनको देंगे। जी हमारे साथ जी बिल्कुल अक्सा हैं, अमीन और नौमान रहे, और हमारे साथ जो है जवेरिया और ये जीत गए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नौमान आपके लिए है, और ये जो है थैंक यू। हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं जो पार्टिसिपेंट के साथ जाएंगे। जवेरिया थैंक यू। और जी बिल्कुल हम लोगों ने जाना है वक्फे पर, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और जजेस जो है बिल्कुल डिसीजन ले चुके होंगे, और आज देखेंगे कि आगे राउंड में कौन जाता है और कौन एलिमिनेट होता है। ये तमाम बातें आप जान सकेंगे। जी जी, आपने कहा था ना भला से फिर मिले, भला नहीं है उसके, वहां पर है बला से। बला से मतलब आई डोंट केयर, ठीक, बला से, ठीक, ठीक है, ठीक है। इस पे मजीद बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। रमज़ान मेहरबान एक मतलब फिर। और जी हाशमी साहब, पहले तो आपसे आज कलाम सुने, कुछ दिन हो गए हैं तो सुना नहीं, कहते कानों में रस नहीं घुला आपकी आवाज के बगैर, तो आपसे सुनना चाहिए। आप लोगों की मोहब्बत अपने आका की बारगाह रस में चंद शार नजर करता हूँ। जी जरूर। आप कबूल फरमाने हमारी निजात बन जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आमीन। माशाअल्लाह। और आपका भी कोई जवाब नहीं? वाह जी वाह। नहीं जी, हमारा नहीं जवाब, ये जबरदस्त, मेरे आका का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, जिनकी मेहरबानी से हम पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, क्या फैसला हुआ, क्या रिजल्ट है, जजेस ने क्या फैसला किया, कौन जो है रहेगा, अगले राउंड में जाएगा, और कौन जो है बच्चों को रिजल्ट बताते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जजेस। माशाअल्लाह जी, चूंकि आज जो मुकाबला वाकई टफ था, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बेशक, लेकिन चूंकि जजेस मेरे साथ मोहतरमा चीफ शर्मा हैं, काबिल एहतराम हैं, उनके और मेरे दोनों ने कोशिश किया कि सही तरीके से जज किया जाए, तलफ़्फ़ुज़ को, तरन्नुम को, कलाम को, सबको मद्देनजर रखते हुए ये हमने फैसला मुरतब किया है, डिसीजन लिया जी, जिसमें अक्सा अमीन है। जी बिल्कुल, यही बच्ची जी याद है बेटा? अक्सा अमीन के 55 नंबर आए हैं, यानी इनकी पहली पोजीशन है। ठीक है, जबरदस्त, 60 में से 55 नंबर। ठीक है जी, अक्सा इनकी पहली पोजीशन है जी। और दूसरा है नुमान खान, और नुमान खान की तीसरी पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन आई है बच्ची जवेरिया की। ठीक है, यानी 45 नंबर है। 45 नंबर है। अक्सा और जो है जवेरिया जो है नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और नौमान जो नौमान साहब को जी हाँ बिल्कुल एलिमिनेट हो गए हैं। यानी कि आज जो आपको ये मशवरा देंगे जी बिल्कुल कि आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मेहनत करें और नात को नात के अंदाज में पढ़ें, तो आपके बहुत चांसेस हैं आगे जाने। जी बिल्कुल, हम इनसे बात भी करते हैं नुमान से, और क्या लग रहा है, क्या सोच कर आए थे, और क्या अब आगे क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितनी मेहनत करनी है? जी नुमान। इंशाल्लाह सोचा तो बहुत अच्छा था जी, बात करें फरमाइए जी। इंशाल्लाह सोचा तो बहुत अच्छा था, हाँ, उम्मीद भी बहुत थी, लेकिन बस जैसे जजेस का फैसला। ठीक है, फैसला नहीं है, गाना आपने चुके जी जी गाने की वजह से रह गए। इंतखाब जो है कलाम का जो है, तरन्नुम आपका सही नहीं था, सही, कलाम अच्छा था, आवाज में आपकी बेस भी है, आपकी आवाज भी सही है। हमने अपनी तरफ से कोई नहीं, हमने जो ईमानदारी वाला काम है हमने आपको बता दिया, और आपकी सलाह भी की है कि आप कोशिश करें कि इस आवाज को ज़ाया ना करें, नात की आवाज में बढ़े। आप कुछ इनके लिए जी घबराना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी जी। इंशाल्लाह छोटी सी चींटी से देखें आप, वो कितनी मेहनत करती है, छोटे से खुराक को 10 दफा गिर जाती है, खुराक फिर उठाती है, फिर उठाती है। ऐसे ही तो आप तो, हम तो इंसान हैं, हम मेहनत करेंगे तो जरूर फल पाएंगे। ये रोही का प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये बच्चों की बहुत इस्लाह हो रही है बिल्कुल, और ये समझे कि फरोग नात का काम भी हो रहा है। मुकाबला तो है ही है, लेकिन फरोग हम तो नात का भी बड़ा
اس میں کنٹینیو. ٹھیک، اور بالکل اگلا راؤنڈ جو ہے بہت ٹف اس میں مقابلہ ہونے والا ہے، اور اس میں جو بالکل یہ جو اب ہے کہ 3 میں سے جو ہے 1 ایلیمنیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا. 2 میں سے 1 نے رہنا ہے، باقی 2 جو ہے بیچارے جو ہے رخصت ہو جائیں گے. تو ٹف مقابلہ ہے، آپ لوگوں نے اچھی تیاری کر کے آنی ہے. آپ جویریہ کو کہہ رہے ہو اور اکثر کو کہہ رہے ہو، تو اکثر کیسے لگ رہا ہے؟ ججز نے ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر دیے ہیں، تو کیا امید تھی واقعی اچھے نمبر لے لیں گی آپ؟ میں تو پھر یہی بات کہوں گی کہ مجھے اللہ پہ امید تھی، تو بس تیاری تو میں نے کی ہے، لیکن اچھا شکر ہے تیاری کی ہے. پہلی بچی جو تیاری کرتے ہیں ہم ایسے آ گئے، ہم ایسے آئے اور ہمیں لگتا نہیں تھا ہم کمپٹیشن کے لیے آ رہے. کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں آپ جب حصہ لے رہے ہیں تو تیاری مجھے تو سلیکٹنگ کا بھی نہیں پتا تھا کہ شاید میں سلیکٹ بھی ہو پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ میرے اتنے زیادہ آڈیشن میں نے بھیجے ہی نہیں تھے، نہ ویڈیوز نہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. جب آدمی خود آتا ہے نا میدان میں، جب جوش آتا ہے نا، وہ جوش پھر اپنے کام دکھا دیتا ہے. پھر وہ جوش بھی حضور کی محبت میں. بالکل. جویریہ سے بات کرتے ہیں، جویریہ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اور جویریہ آگے کمپٹیشن سخت ہے، ابھی تو سیکنڈ آپ آ گئے ہو، تو آگے جو ہے نکلنے کے لیے فرسٹ آنا بہت ضروری ہے. تو کیا کتنی تیاری کرو گی، کیا سوچا ہے؟ کافی تیاری کرنی ہے، جتنے کے لیے ضروری ہوگی. بالکل بالکل. تو اب یہ ہے کانفیڈنٹ لگ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا گھبرائی ہوئی تھی جب سٹارٹ میں انہوں نے سٹارٹ کیا تو پھر بعد میں سنبھال لیا تھا آپ نے. ہاں، لیکن آئندہ آپ کو چانس نہیں ملے گا ایسے. تیاری مکمل کر کے آنی ہے اور گرپ آپ نے پورا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو بچوں. اور جاتے جاتے بالکل آپ سے گزارش کریں گے ججز جو ہے کوئی ٹپس دے دیں آگے جو راؤنڈ آنے والا ہے، تو اس میں بچوں نے کتنی تیاری کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے، اور سلیکشن جو ہے کیسے پروگرام دیکھیں، کیونکہ روہی ٹی وی مسلسل 3 سال سے یہ پروگرام کر رہا ہے، اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. ان کے پروگرامز دیکھیں، ہمارے ریمارکس سنیں، اور جس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کی تیاری کریں، اس کو بار بار ریکارڈ کریں اور سنیں. سب سے اچھے خود آپ اپنے استاد ہیں. اگر آپ کو کوئی میسر نہیں ہے تو آپ ریکارڈ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو سنیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی. ملتان میں اگر آپ ہوتے تو آپ اکیڈمی جوائن کر سکتے تھے، منیر صاحب کی ہے تو، لیکن آپ ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبریل امین نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ یہ دعا مانگیں: اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. جی ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رزق حلال کی برکتیں. اور جی بالکل اس پہ بات کریں گے، روشنی ڈالیں گے اس موضوع پر. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ مجاہد عباس گدیزی صاحب. حسب معمول میں ضرور کہوں گی کہ السلام علیکم. اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے، اور وہی بات ہو گئی کہ روٹین وائز ہم لوگ زندگی کے بکھیڑوں میں اس قدر بزی تھے یا مصروف تھے کہ اب ہمیں موقع ملا ہے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا. آپ علماء کرام آتے ہیں اور آپ بہت کچھ ہم لوگ کو سکھا جاتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال پر، کہ رزق حلال جو ہے اس کا جو تلاش کرنا ہے وہ فریضہ عبادت ہے، یعنی اہم فریضہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کروں گا، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. جی بالکل. انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ علم سیکھنے میں گزر جاتی ہے. بے شک. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم کچھ سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، استاد ہیں ماشاءاللہ. تو آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے. جیسے کہ آپ نے حضرت جبریل امین کی دعا بھی بتائی ہے. بالکل. خود قرآن مجید جو انسانی ہدایت کی کتاب ہے، دیکھیے ایک بات تو بالکل واضح اور مسلمہ ہے نا، حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کائنات کے اندر ایک ہی آخری الہامی کتاب ہے جو انسان کو ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے. بالکل. وہ کوئی انسان اس سے لے یا نہ لے، لیکن وہ کتاب ہدایت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری بنی نوع انسان کو ایک خطاب کر کے ایک بات کی ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو نہیں، مومنین کو نہیں. یا ایھا الناس، بنی نوع انسان، اے آدم کی اولاد، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، آدم کی اولاد، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، رزق حلال کو تلاش کیا کرو. یعنی رزق حلال کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہے ہیں، پوری انسانیت کو. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں
تو میں کہتا ہوں دیکھیں اس کا کوئی مخاطب نہیں ہے مومن، اہل کتاب، کو مشرک، منافق، نہیں. یا ایھا الناس، اے بنی نو انسان، اے آدم کی اولاد، حلال کھاؤ اور پیو، پاکیزہ چیزیں کھایا پیا کرو، رزق حلال کمایا کرو. یعنی رزق حلال کے ذریعے تو پاکیزہ چیز لی جائے گی، رزق حرام سے تو پاکیزہ چیز آئے گی نہیں. تو رزق حلال کی اہمیت کو اللہ نے واضح کیا، اور اسی لیے قرآن مجید جو پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے. اور اکثر موضوعات میں آپ دیکھیں انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے، تو یہ وسعت ہے قرآن کی. یہ قرآن کا جو خطاب پوری انسانیت کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا خطاب ہے کہ پورے انسان جو ہیں وہ رزق حلال کمائیں، حلال چیزیں کھائیں اور پئیں. اور میں اس حوالے سے ایک ضمنی بات بھی یہ کروں گا کہ اگر پوری انسانیت حلال چیزیں کھا رہی ہوتی، رزق حلال کھا رہی ہوتی اور حلال اشیاء کھا رہی ہوتی، تو کبھی یہ وائرس جسے آج ہم کہتے ہیں نا جو کرونا وائرس، وبائی عالمی مرض، یہ نہ آتا. یہ حرام جانوروں کے کھانے سے آیا ہے، حرام اشیاء کے کھانے سے آیا ہے. ہم نے اللہ کے اس خطاب کو سمجھا ہی نہیں. اللہ نے تو پوری انسانیت کو کہا تھا یا ایھا الناس، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم نے حلال کھانا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. میں نے زمین میں جتنی حلال چیزیں پیدا کی وہ کھاؤ. اگر انسان حلال چیزیں کھائیں تو کبھی ان امراض کا شکار بھی نہ ہو، یہ وائرس بھی نہ آئے. یہ سارس وائرس کی قسم ہے نا، تو سارس وائرس جو ہے وہ جانوروں سے آیا انسانوں کی طرف. تو انسانوں نے جب حرام جانوروں کو کھایا تو پھر یہ بھی چیزوں میں آ گئی. اور پھر ہے رزق حلال. تو ہر انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور جائز ذرائع سے کماتا ہے وہ حلال ہے. یعنی حلال کی تعریف بڑی آسان ہے کہ جائز ذرائع سے کمائے، محنت کرے اور کسی کا حق نہ مارے اور غلط طریقے سے کوئی چیز حاصل نہ کرے، وہ اس کے لیے حلال. اچھا، یہ تعین کس طرح کیا جائے گا؟ علامہ صاحب آپ بتائیں کہ کون سی چیز جو ہے ہم نے صحیح طریقہ، وہ کہتے ہیں نا صحیح راستہ جو ہے، اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے، وہ غلط کما رہا ہے، غلط کھا رہا ہے. تو اپنا جو ہے محاسبہ کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور بالخصوص حالات کے تقاضے کے عین مطابق ہے. بالکل. کہ ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے اور بالخصوص ایسے حالات کہ جس میں لاک ڈاؤن ہو اور پھر ماہ مبارک رمضان ہو، رزق حلال بہت زبردست موضوع ہے. کیوں ایسے مواقع پر ہمیں سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، جائزہ لینا پڑتا ہے کہ رزق حلال کیا ہے اور لقمہ حرام کیا ہے. دیکھیے، اللہ نے دو طرح سے ہمارے لیے رسول بھیجے. کچھ رسول ظاہری ہیں جن کی جو تعداد ہے پیغمبر نبی، جو کل ملا کر 1,24,000 انبیاء موجود ہیں. اور ایک رسول باطن ہے جو ہر بندے کے اندر ہے، عقل. جو ظاہری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں یعنی وجود انسانی کے اندر، وہ اپنی تعلیمات کے ذریعہ، اپنی احادیث کے ذریعہ، اپنے صحیفوں کے ذریعہ ہماری آگاہی رہنمائی کرتے ہیں. ایک انسان، ہر انسان کے اندر چاہے اس کا عقیدہ مذہب کچھ بھی ہے، ایک رسول باطن اس کے اندر رکھ دیا ہے. وہ آواز ضرور دیتا ہے ایک بار کہ یہ لقمہ حرام ہے، لیکن انسان اس سے بے اتنائی برتتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور جہاں تک رزق کی بات ہے تو رزق کی بھی دو قسمیں ہیں. جناب پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، میں اسی بات کو ادامہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے، رزق ایک ظاہراً جو رزق ہے ہم کھاتے ہیں بدن کی غذا کے لیے، اور ہمارا مطمع نظر عام طور پر بدن ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے اسی بدن کے اندر ایک روح بھی موجود ہے جس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور وہ غذا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ غذا یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، یہ ہمسائے کے حق کا خیال رکھنا ہے، یہ اساتذہ کا احترام ہے، یہ والدین کا ادب ہے، اور اسی طرح سے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے، لین دین میں، ناپ تول میں بالکل وہ کام کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اور ایک چیز جو ہم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کسی ایسے چیز میں پکڑ لیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہو، مثلا کوئی ٹریفک سگنل توڑ دے اور ٹریفک پولیس والا اسے پکڑ لے تو وہ فوراً کہے گا جی میں نے دیکھا نہیں تھا یا مجھے معلوم نہیں تھا. عام طور پہ ہم اپنے آپ کو تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لیکن ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تاکہ معصومیت کا اظہار کر معصوم بن جاتے ہیں. بالکل، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ وہ کیسے پتہ چلے، کیا کرائیٹیریا ہے کہ ہم رزق حلال کھا رہے ہیں یا رزق حرام. ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ ہم 100 روپے کی چیز اگر 500 میں بیچ رہے ہیں تو یہ رزق حرام ہے، لیکن ہم اس کے لیے بہت ساری جہتیں بنا لیتے ہیں، توجیحات گھڑ لیتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، جی یہ ہے اور وہ ہے اور فلان ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رزق حلال، اس کی برکت یہ ہے کہ رزق حلال اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن پورا پڑ جائے گا، اور رزق حرام جتنی وسعت ہوگی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا اور آ جائے، حل من مزید، حل من مزید۔ اور آپ دیکھ لیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسا تھا، لیکن بہرحال آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آج سے 20 30 40 سال پہلے جو لوگ تھے نسبتاً، آج کی بات سے نسبتاً، وہ اس دور میں ایک گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر میں پوری پڑ جاتی تھی۔ آج اگر سبھی کما رہے ہیں، خواتین بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، اور مہینے سے 5-10 دن پہلے ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ برکت نہیں ہے، برکت علامہ صاحب یہ کمایا نا، برکت اٹھ گئی ہے، بالکل وہ ہمارے غلط طریقوں سے جو ہم نے کمایا نا، اس سے برکت اٹھ گئی۔ اور برکت کے اٹھ جانے کا جو سب سے برا نتیجہ ہماری زندگی میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری مثلا سیلری 50,000 ہے اور 50,000 میں بھی ہماری پوری نہیں پڑ رہی، اور ہم 15 تاریخ کے بعد حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ کریں کیا۔ آخری جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رزق حلال، اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے نہ صرف بدن کو تقویت بخشتا ہے بلکہ اس کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور رزق حلال کھانا اور کمانا اس لیے بھی واجب ہے۔ دو چیزیں ہیں، میں آخری جملہ یہی دے رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسب حلال کمانا، یعنی رزق حلال کمانا، ایک ہے رزق حلال کھانا۔ رزق حلال بہت سارے لوگ رزق حلال کما تو رہے ہیں لیکن رزق حلال کھا نہیں رہے، اسی کو ہم جو بعض اوقات ایسی چیزیں اس سے خرید لیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک بندے نے بہت حق حلال کی محنت کر کے آفس کے اندر بیٹھ کر پورا ٹائم دے کر رزق حلال کمایا، سیلری لے کر آیا، لیکن اس کے ذریعہ سے اس نے کوئی حرام چیز خرید لی، تو وہ کسب حلال تو کر رہا ہے لیکن رزق حلال کھا نہیں رہا۔ یہ ہم سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ حسنین ہے، حسنین بخاری ہیں ملتان سے، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا پوچھیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی علامہ غزیری صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ جی جی، جو ہم ان کو روز سنتے ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے ان سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں اور ان کا بڑے شکر گزار ہیں۔ رزق حلال کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اور میں جسے چاہوں رزق عطا کروں بے تحاشا بے حساب۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بے حساب رزق کے حوالے سے فرمانا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا کا بھی ذکر ہوا، ڈاکٹر سہیب صاحب نے بھی کہا کہ لوگ حرام کھا رہے تھے، حرام جانور کھا رہے تھے، اس وجہ سے اس وبا میں مبتلا ہوئے۔ تو میری گزارش ہے کہ وہ تو صدیوں سے چمگادڑ اور یہ سانپ اور یہ چھپکلیاں کھا رہے ہیں، تو اچانک اس وبا کا اب سے آنا یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے؟ جبکہ ان کے ہاں کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ یہ حرام چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے احکام موجود نہیں ہیں۔ اس سمت میں کہ جب احکام موجود نہ ہوں حلال و حرام کے، تو ان کا چھپکلیاں اور چمگادڑ کھانا کیسا ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی۔ پہلے سوال کا جواب تو علامہ صاحب آپ ہی دیں گے۔ جی، ہمارے بہت ہی محترم بھائی ہیں جناب حسنین بخاری صاحب، بڑا خوبصورت سوال انہوں نے کیا ہے۔ ایک سوال کا تعلق میرے ساتھ ہے، ایک کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے۔ تو پہلے سوال کا جو میں جواب دینا چاہوں گا وہ یہ ہے، متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی 2-4 منٹ پہلے گفتگو میں یہی کہا کہ رزق کی مختلف اقسام ہیں، ایک رزق ظاہری ہے، ایک رزق باطنی ہے۔ رزق ظاہری ہم اپنے بدن کو غذا مہیا کرتے ہیں، اور رزق باطنی انسان کی روح کو بھی رزق چاہیے۔ دیکھیے بہت ساری دعائیں جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، جس کے اندر یہ دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی جو دعائیں ہیں، پروردگار ہمیں حلاوت ذکر الہی عطا فرما، اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی رغبت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی شیرینی عطا فرما۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم بعض اوقات نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ واجب ہے، فرض ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لی،
لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کا دل کہے، اس کے اندر سے آواز آئے بھائی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھنی ہے، یہ ایک عبد کی عبدیت کا اظہار ہے، سچی اور اچھی عبادت کی توفیق، بالکل توفیق۔ اور یہ جب حلاوت آ جاتی ہے نا، یہ انسان کی روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے، اور انسان مسلسل یہ توفیق کرے، توفیق کی دعا مانگے۔ میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ رزق کی دو قسمیں، ایک بدن کا رزق ہے، ایک روح کا رزق ہے۔ جو بغیر حساب کی بات کی گئی ہے اس میں انسان کے ظاہری جو رزق ہے، رزق جسمانی، اس کی بات ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے خود ہی اپنی آیت کا جواب دے دیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں پاؤ گے، اور ہمارے کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے، ہماری کیلکولیشن کا جو حساب ہے، سلسلہ ہے، وہ منقطع ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے شمار میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین سامعین ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں اور ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہ برادران کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں، اور کبھی کیا کیا انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ ایک ایسا کیمرہ فٹ کر دیا ہے، ایک ہی لمحے میں یہ زمین کو بھی دیکھ سکتا ہے اور ایک ہی لمحے میں آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کے احاطے، اس کا جو پکسلز ہے، آپ کے کیمرے کا، اسٹوڈیو کے کیمرے کا پکسل پھٹ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اس کا پکسل وہ الگ بات ہے، کچھ مسائل خود انسان کے اوپر ہوتے ہیں، انسان کی وجہ ہوتی ہے، اس کا پکسل نہیں پھٹتا۔ اور یہ جو زبان ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے، مولا نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ انسان تو کس چیز کا تکبر کرتا ہے، ینظر بشحم، اللہ نے چربی کے ذریعہ تجھے دیکھنے والا بنایا ہے، آنکھ چربی کا ایک ٹکڑا ہے، یتکلم بلحم، اور زبان جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، زبان کے اندر کوئی چیز انسٹال تو نہیں کی گئی نا، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے، ایک زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن انسان اس کے ذریعہ بول پاتا ہے، یسمع بعظم، اور سنتا ہڈی کے ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو کان ہے اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، ہم عام طور پہ جب کسی کی بات کو توجہ سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کان کو ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے کہ وہ اس کان کا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے اس کے سوراخ کے اندر 6 ہڈیاں ایسی بنائی ہیں، جب بھی باریک سے باریک آواز آتی ہے تو انسان ان ہڈیوں سے سننا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اب ہم نے آواز سن لی ہے بریک کی ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی ناظرین وقفے پر، ہی مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر، اور شمع کوکنگ آئل کے کچن میں آ چکے ہیں، اور کیونکہ شمع میں ہی فرائی کیے جا رہے ہیں رول مزے کے، تو کیا کیا نوید بھائی کچھ بتائیں۔ یہ ایگ رول بنائے ہیں، ٹھیک ہے، فرائی کر رہے ہیں اسے نا، اس سے پہلے ہم نے اس کی رول پٹی بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں سیکھنے آئی تھی اور پھر کبھی سیکھوں گی، موقع ملے گا تو۔ ان کو رول کیا ہے، رول کرنے کے بعد اب فرائی کر رہا ہوں ایگ میں ڈپ کر کے نا، اس سے کلر گولڈن کلر آ جاتا ہے نا۔ اچھا لائٹ، میں یہ دیکھ رہی تھی فلیم کا بڑا وہ ہے، کچھ پہلے جب میں آئی تو بہت گرم تھا آئل، تو نوید بھائی نے جو اس کو سائڈ پہ پین کو کیا اور نارمل جو ہے کیا، یا نیم گرم ہونا چاہیے، بہت زیادہ گرم نہیں، نیم گرم ہونا چاہیے، ایگ میں ڈپ کر کے کریں گے تو اوپر سے خشک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خشک بھی نہیں ہوگا، اور وہ جو جل جاتے ہیں فوراً جل جاتی ہے کلر، تو اچھا کلر کے لیے ضروری ہے کہ لو فلیم پہ رکھیں اور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بالکل فرائی کریں۔ مزے کا کلر دکھ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، اور جی اچھا شیک بھی بنا چکے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، اور جو ہے پیسٹری بننی تھی وہ بھی بن چکی ہے، اور کیا کیسے بنایا شیک یہ تو بتا دیں آپ۔ اس کے اندر چاکلیٹ ڈالی ہے، ٹھیک ہے، ملک ہے، ٹھیک ہے، چاکلیٹ آئس کریم ہے، ٹھیک ہے، واہ جی واہ، شوگر سیرپ ڈالا ہے اس کے اندر نا۔ اچھا یہ چیز اچھی ہے، جو سیرم ہے نا یہ چیز بہتر ہے، بوائل کر کے جو ہے سیرم بنا لیں اور شیرہ ٹائپ، اور پھر اس کو جو ہے آپ استعمال کریں، کیونکہ اسی وقت چینی جو ہے جو استعمال کی جا رہی تھی تو اکثر جو ہے برف ڈالتے ہیں نا تو وہ صحیح طریقے سے گرینڈ نہیں ہوتی، دانے نہ رہتے، اس وجہ سے ہم شوگر سیرپ ڈالتے ہیں، اس کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ جی بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری افطاری پر افطار کو ابھی ٹائم ہے جی، جاتے ہیں اور پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں، لاسٹ میں پروفیسر صاحب
صاحب کال آئی تھی اور اس کا جواب بھی دیں گے، اور علامہ صاحب نے تو ماشاءاللہ ابھی گفتگو رہ گئی تھی، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا. تو پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی کہ وہ تو پہلے بھی کھاتے تھے چمگادڑ، ہر بلا کھاتے تھے. بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ وائرس پھیلا ہے نا، ان کی ریسرچ ہے نا کہ وہ یہی جو جنہیں چمگادڑ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے ان جانوروں سے یہ آیا ہے، کیونکہ ان میں وائرس گیا ہے. دیکھیں نا، وائرس جاتا ہے انہی میں وہ پلتا ہے، فلو ہوا ہے، وہاں سے وہ پھر انسانوں میں ٹریول کیا جس نے کھایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں غیر فطری ہیں. سوال اصل میں یہی تھا ان کا کہ یہ کھانا کیا ٹھیک ہے، درست ہے؟ یہ تو پہلے سے بھی کھا رہے تھے. ہاں بھئی دیکھیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، سوچ دی ہے. اس عقل سے وہ کام لے کہ میں نے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، پاکیزہ اشیاء، ان کو کھائے. اس میں جان دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جی 8 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں کہ جن میں بھیڑ ہے، اس کے ساتھ بکری ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے، اونٹ ہے. یہ وہ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کھانے پینے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے بنائے ہیں، مرغیاں ہیں، تتر ہیں، بٹیر ہیں، ان کو کھائیں پیئیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں، جب سانپ کو کھاتے ہیں، آپ چمگادڑ کھاتے ہیں، آپ بندروں کو کھا رہے ہیں، جنگلی جانور ہیں جنہیں جنگل کے اندر رہنا ہے، وہ خونخوار جانور ہوتے ہیں، وہ اپنے پنجوں سے چیزوں کو چیڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں. ان کا کھانا انسان کے لیے فطرتاً جائز نہیں ہے، یعنی فطرت اسے اچھا نہیں سمجھتی. جب جس چیز کو فطرت اچھا نہیں سمجھ رہی آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں، اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، حلال چیزیں کھائیں، اور انسانی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے وہ استعمال کریں. اگر کسی کی فطرت سانپ کھانا پسند کر رہی ہے تو کھائے گا تو سانپ جیسے اثرات اس کے اندر بھی آئیں گے. اچھا، اثرات ہوتے ہیں کھانے کے؟ بالکل آتے ہیں پروفیسر صاحب. یہ تو طب کہتی ہے، دیکھیں طب یونانی کہتی ہے کہ آپ جس قسم کے چیز کھائیں گے نا اس کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے. فطرت انسان کی جو ہے وہ ان چیزوں سے انکار کر ہی نہیں سکتی جو استعمال کرے گا. میں پروفیسر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں. دیکھیے، ہم برائلر مرغی بہت زیادہ کھا رہے ہیں. آپ نے اگر برائلر مرغی کی طرف نگاہ کی ہو تو وہ کیسے اس نے سر جھکایا ہوا ہوتا ہے. زیادہ کھا رہے تو ہم بھی ویسے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے بھی سر جھکایا ہوا ہے موبائل کے اوپر اور ویسے پڑے ہوئے جیسے برائلر مرغی جو ہے پڑی ہوتی ہے. تو جو چیز ہم زیادہ کھائیں گے اس کا وضعی اثر ہوگا. اور یہ یونانی جیسے ایک کلیہ ہے کہ جو چیز کھائیں گے، دیکھیے اگر کوئی مجھے نہ بتائے کہ یہ زہر ہے اور زہر کھلائے اور مجھے نہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے تو کیا اثر نہیں کرے گا؟ کرے گا. زہر اپنا کام کرے گا. اسی طرح سے اگر مجھے نہیں معلوم کہ ایک چیز حرام ہے اور حرام چیز مجھے کھلائی جائے تو وہ تو اپنا اثر کرے گی، ہر صورت میں کرے گی. اچھا، رزق حلال کمانے کی اہمیت جو ہے پیغمبروں کی زندگیوں میں کیا تھی؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. انبیاء علیہ السلام نے تو یہی تعلیم ہی یہی دی نا رزق حلال کمانے کی. اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ سب سے پہلا فرض ہے نماز کی ادائیگی. فرائض بعد الفرائض، طلب الحلال کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. کہ فرائض نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد دوسرا بڑا فرض انسان پر کیا ہے کہ وہ کسب حلال کمائے، یعنی حلال کو کمائے، حلال حاصل کرے، اس کی جدوجہد کرے، اس کی کوشش کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ حلال کہیں جی ہمیں نہیں مل رہا، اس کی آپ محنت کریں گے آپ کو ملے گا. آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم حلال تلاش کرتے ہیں، حلال ملتا نہیں ہے. کیوں نہیں ملتا؟ آپ رشوت چھوڑ دیں، آپ بدعنوانی چھوڑ دیں، آپ جو کرپشن کر رہے ہیں، جو بدعنوانی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں تو رزق حلال ہے. ٹھیک ہے. آپ جب جو ہے نا کمیشن لیں گے، ککس بیکس لیں گے، آپ جب بدعنوانی کریں گے اور آپ جناب روڈ بنا رہے ہیں، کوئی عمارت بنا رہے ہیں، غلط مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، جو مطلب 2% استعمال کرنا تو وہ آپ نے 10% وہاں استعمال کر دیا ہے تو یہ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے. آپ نے کم مٹیریل استعمال کیا، آپ نے آئرن کی مقدار کم استعمال کی ہے تو یہ بدعنوانی ہے. تو اسی طرح بدعنوانی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. لیکن اگر آپ بدعنوانی چھوڑیں تو رزق حلال کا دائرہ اس سے بھی بڑا وسیع ہے. اچھا، رشوت خوری کی بات رزق حلال اللہ نے رکھا ہے، آپ اسے تلاش کریں، محنت کریں اور حاصل کریں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کسب حلال اس لیے نا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو رزق حلال کے لیے محنت کرے گا وہ اللہ کا دوست ہے. بالکل. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے نا. تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے.
آج مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم لیں تو حضرت داؤد نے رزق حلال کمایا, اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کی. حضرت یعقوب نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی. تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اسی طرح تمام انبیاء کے بارے جو سابقہ انبیاء ہیں سب محنت کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, کپڑے سیتے تھے, یہاں تک کہ زرے بناتے تھے, اسلحہ بناتے, مطلب جو جو کام اس دور کا تھا وہ سب انہوں نے کیا. تو اور خود ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے. آپ نے بچپن میں جو ہے نا وہ ریور چرائے, آپ نے بکریوں کے جانور جو تھے ان کو چرایا اور اس کی اجرت حاصل کی. آپ نے کاروبار کیا, یمن گئے, شام گئے, تجارت کی آپ نے, اور آپ نے رزق حلال کمایا. تو اس لیے جو بزنس ہے, تجارت ہے, ٹریڈنگ ہے, یہ رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. اسے ہم محنت کر کے حاصل کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ محنت میں کوئی آر نہیں ہے. جو اب سچویشن ہے, کرونا وائرس ہے, وہی لوگ جو پہلے دکانوں پہ بیٹھے تھے معذرت کے ساتھ بائک پہ, موٹر سائیکلوں پہ, اب ہمیں آپ کے سامنے چیزیں بھی پہنچا رہے ہیں اور چیزیں بیچ رہے ہیں. آنے بند کر کے موٹر سائیکل ٹرالی کے اوپر جوتیاں رکھ کے میں دیکھا وہ بیچ رہا تھا آدمی. اس کی پہلے شو شاپ تھی. بالکل. تو محنت کر رہا ہے نا, وہ گھر نہیں بیٹھا, لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو چوک کے اندر کھڑا ہوا ہاتھ پھیلا رہا ہے. بالکل. یہ پروفیشنل جو گدا گری ہے نا, اس کو بھی ڈسکریج کیا جائے, اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے. کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا, انہوں نے گھر پہ چیز پہنچا رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء آپ کے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں, آپ آرڈر دے رہے ہیں, وہ آپ کے گھر آ کے دے جاتے ہیں, پکا کر, بنا کر, پیک کر کے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور جو ہے نا گدا گری کر رہے ہیں. بالکل. اور مختلف چوک انہوں نے اختیار کیے ہیں, مرد ہیں, عورتیں اور بچوں کو ساتھ لیے کھڑے ہیں. بھیا محنت مزدوری کریں, جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے یہاں کھڑے ہونے آپ نے دھوپ میں, آپ اس سے بہتر ہے کام کریں, کسی کے گھر جا کے کام کریں یا کسی کے کھیت میں کام کریں. آپ محنت کریں, مزدوری کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے گا. لیکن وہ کماتے نہیں ہیں, وہ مانگنے پہ آئے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ماہ رمضان کے اندر. اچھا بندہ سوچتا بھی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے, پوچھتے ہیں کہ جی اگر ان کو نہ دیں تو ہم گناہگار ہوں گے. بالکل. تو میں نے کہا دیکھیں, ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا یہ گدھا گر ہیں, اور جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے, مستحق ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, ان کو جا کر دیں, اس کا اجر ملے گا. بالکل. جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ضرورت مند ہے, مسکین ہے, حاجت مند ہے, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, بستی میں, جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے جو مشکل حالات میں اس وقت. اس ضرورت مند کی مدد کرنا, رزق حلال سے دینا, یہ باعث اجر ہے. اور جو پیشہ ور گدا گر ہے اور ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے, یہ سوال کر رہے ہیں, ان کو دینے کا اجر نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب, یہی بات کرتے ہیں آج کل جیسے کہ کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے, لوگوں کے گھر جو ہے راشن پہنچائے جا رہے ہیں, بلکہ مانگنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو اصل جو حقدار ہے ان کو تو ملتا نہیں. یہ پروفیشنل بیگر جو ہے جھمگھٹے میں ہمیں کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور روٹین ہے, روزے میں بھی نہیں ہوتے, اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا, تو اصل حقدار کو حق نہیں پہنچتا. صغیر ہے ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا پوچھیں گے؟ ہاں, میں یہ پروگرام آپ کا آ رہا ہے حلال رزق کے بارے میں, تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو بیٹھے ہیں صاحب, ان سے کہ بھائی یہ جو ریشو ہے پروفٹ کی, اس کی کیا ریشو ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, کسی چیز پر کتنا پروفٹ جو ہے دیکھیں, ماہرین معاشیات نے بنا کے دیا چیز کی جو فیزیبلٹی آپ بناتے ہیں جب بزنس کرتے ہیں, اس میں جو اپنا پروفٹ ریشو ہوتی ہے, تمام اخراجات اور اس کی اصل جو لاگت ہے وہ ڈال کر 25% 30% تک ہوتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ کوئی کاروبار بڑا کر رہے ہیں تو اس کی شرح کم ہو جاتی ہے. دیکھیں جیسے جیسے بزنس والیوم بڑھتا ہے اس کی پروفٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم کی جاتی ہے. جب بزنس چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ رکھی جاتی ہے. تو 25 سے 30 اور 35% تک آپ جائز منافع لے سکتے ہیں اصل رقم میں سے, یعنی کہ اتنا لاگت اس کے بعد اخراجات جو اس پہ آئے لینے دینے پہ, اور جہاں تک پہنچایا آپ نے وہ جو کرایہ وغیرہ ہے اس میں ڈال کر, اس کے بعد آپ جو نیٹ پروفٹ لیں گے نا وہ 25 سے 30% ہو سکتا ہے. اگر بہت چھوٹا کاروبار ہے تو آپ 35% آپ کر لیں. اچھا, یہاں تو 50% سے بھی زیادہ جو ہے نفع کمانے تو معمولی سی بات ہے, یہاں تو 100% پروفٹ رکھتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ چلیں 50% کو بھی آج کے حالات میں شاید جائز کہہ دیں کہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے یا ٹیلی فون کے اخراجات, اور لیکن
جو پرسنٹ ہوتا ہے ذرا وہ سوچیں بھی بہت بڑا ہوتا ہے پروفٹ. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا جی. آپ ایک کھاد کی بوری کے اوپر, ایک چینی کی بوری کے اوپر 50% جو پروفٹ کیلکولیٹ کریں, اور روزانہ ایک فیکٹری جو ہے وہ ہزاروں من ٹن کے حساب سے وہ چینی اور جو ہے نا کھاد بنا رہی ہے, اس کا پروفٹ کہاں جاتا ہے؟ بالکل. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر ایک فیکٹری لگائی جائے نا, بڑا پلانٹ 2 ارب روپے سے لگتا ہے یا 3 ارب روپے سے لگتا ہے, وہ 3 ارب روپیہ ایک سال میں ریکور کر لیتے ہیں. بالکل. یعنی اتنا پروفٹ رکھتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ رزق حلال کی بات ہو رہی ہے. جی, رزق حلال اس حد تک ہماری زندگی میں ضروری ہے. اصول کافی کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ 1 درہم حلال کمانا افضل من 70 حجۃ مبرورہ. دیکھیے اس حد تک رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد ہے. دیکھیے ہم بعض اوقات چیزوں کے اندر الجھ جاتے ہیں, اور جب نیت الجھنے کی ہو تو پھر ہر چیز میں الجھاؤ نظر آتا ہے. بالکل. اور اگر نیت سمجھنے کی ہو تو ہر چیز میں انسان کو سمجھ نظر آتی ہے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 درہم حلال کا کماتا ہے تو اس کا اتنا اجر ہے, افضل ہے کہ وہ 70 حج سے زیادہ مبرور حج, مقبول حج سے زیادہ 1 درہم حلال کا کمانا. سبحان اللہ. اور ہمارے معاشرے کے اندر رزق حرام اتنا سرایت کر چکا ہے, رشوت خوری اس حد تک ہے کہ لوگ اس کو خرچہ کا نام دیتے ہیں, اس کو مٹھائی کا نام دیتے ہیں, تحفے کا نام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمود صاحب ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بات کریں میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا پوچھیں گے؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آپ پوچھیں آپ نے کیا پوچھتے ہیں. اچھا جی بات کریں. اچھا میڈم یہ آپ سے پوچھنا تھا. جی 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 میری آواز آئی نا آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی میں یہ پوچھنا تھا, جس کے حلال کا یہ لگ رہا ہے آپ کا پروگرام آج کا, جی جی تو یہ جو واپڈر میں لوگ کام کرتے ہیں, بجلی استعمال کرتے ہیں, فری استعمال کرتے ہیں, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, ریلوے والے ریلوے بھی استعمال کرتے ہیں, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, پی اے والے پی آئی اے تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اور ٹکٹ بھی بہت استعمال کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ پیکج دیا ہوتا ہے, ہاں تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. حکومت نے پیکج دے دیا نا, یہ سیلری ہے, اس کے ساتھ اتنے یونٹ آپ کو فری ہوں گے, اتنی ٹکٹ فری ہوں گی, یہ اتنی آپ کو جو ہے ٹکٹ فری ہوتی ہیں, سال میں 1 آدھ ٹکٹ مل جائے, وہ تو جائز ہے. وہ تو علامہ مجاہد عباس گدیری صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب بہت بہت شکریہ. لاسٹ پروگرام افطار کا وقت ہے, دعا مانگی, اللہ تعالی ہم سب کی دعا قبول فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب السماوات والارض یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما, اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم پہ اپنی رحمت فرما, اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کے لیے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما, ہمارے رزق کے اندر وسعت عطا فرما. یا اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما, اپنی رحمت فرما, ہم سب کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ اس مرض کے اندر بھی, اور تمام مسلمان جو فوت ہوئے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ.